اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے کچھ دنوں سے ایک ویڈیو ہے جو سوشل میڈیا پہ بہت ہی زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ ایک خاتون جو خانہ کعبہ کے سامنے اس نے سجدہ کیا ہوا ہے اور خانہ کعبہ کے سامنے خانہ کعبہ کو ہاتھ لگانا چاہ رہی ہے، لیکن کوئی چیز ایسی ہے جو اسے پیچھے کھینچ رہی ہے، تو وہ عورت چلا رہی ہے، وہ فرش پہ گر کے چلا رہی ہے اور رو رہی ہے۔ اسی وقت ایک عورت آتی ہے تو اس کے اوپر آب زمزم کا جو چھڑکاؤ کرتی ہے، پھر سورۃ والناس پڑھ کے اس کے اوپر پھونکتی ہے۔ پھر ایک شخص آتا ہے تو وہ اس کے اوپر کچھ صورتیں پڑھ کے پھونکنا شروع کرتا ہے۔ تو ایک پاکستانی لڑکے نے یہ ویڈیو بنا کے وائرل کی، اور پھر لوگوں نے کہا، کسی نے کہا کہ وہ عورت اتنی بدکار تھی، گنہگار تھی، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے اپنے گھر کے قریب آنے سے روک رہے، اللہ قریب نہیں آنے دے رہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کو جنات کی وجہ سے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ عورت کالا جادو کرتی تھی، کالے تویزات وغیرہ دیتی تھی، جس کی وجہ سے اس پہ یہ عذاب الہی نازل ہوا ہے۔ تو جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ جاری ہوئی، لوگوں کے کامنٹ آئے، لوگوں نے ویڈیو بنائی کہ یہ فلاں عورت جو ہے بہت گنہگار ہے، اللہ کا عذاب دیکھیں، اس عورت سے اللہ جو ہے بہت زیادہ ناراض ہے۔ تو اس کے خاوند نے جب یہ ویڈیو دیکھی، سوشل میڈیا پہ دیکھنی شروع کر دی، تو انہوں نے ایک بیان دیا، ویڈیو بیان انہوں نے جاری کیا کہ یہ میری بیوی ہے، اس کو سایہ ہے، جس کی وجہ سے جنات کا اثر ہے، جس کی وجہ سے ہم اسے کعبہ میں لے کے آئے ہیں، اور جو جنات ہیں اس کے اوپر حاوی، تو وہ جنات جو ہیں دراصل شیاطین میں سے ہیں، کیونکہ جیسے انسانوں کے اندر ہوتے ہیں نا کہ کافر ہوتے ہیں، عیسائی ہوتے ہیں، اور یہودی ہوتے ہیں، اور مسلمان ہوتے ہیں، تو اسی طرح جنات کے بھی بہت زیادہ طبقات ہیں۔ ان کے اندر بھی کافر جن بھی ہوتے ہیں، ان کے اندر عیسائی جن بھی ہوتے ہیں، ان کے اندر مرزئی جن بھی ہوتے ہیں، ان کے اندر یہودی بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ جو جنات جو ان کے اوپر حاوی تھے، جو شیاطین تھے، تو وہ مسلمان نہیں تھے، جس کی وجہ سے اللہ کے گھر میں جلال ہے، جلالت کی وجہ سے وہ اگر عورت قریب چلی جاتی تو جنات کو، ان شیاطین کو تکلیف پہنچتی، جس کی وجہ سے وہ شیاطین جو تھے وہ کوشش کر رہے تھے کہ یہ اس کے قریب نہ جائے۔ تو لوگوں نے سوشل میڈیا پہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ عورت بہت ہی زیادہ گنہگار تھی، خطا کار تھی، سیاہکار تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے اسے اپنے گھر کے اندر نہیں آنے دیا۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ اللہ کی رحمت صبح جب دن کا ٹائم ہوتا ہے تو آواز دیتی ہے کہ ایسا کوئی بندہ ہے، ایسی کوئی بندی ہے جس نے تمام رات گناہ کیے ہوں، اور صبح اللہ کی بارگاہ میں آ کے، میری بارگاہ میں آ کے اللہ فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ وَتَوْبَةٌ نَصُوحًا، اللہ فرماتا ہے کہ میری بارگاہ میں آ کے توبہ کر، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور اسی طرح جب رات کا ٹائم ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت پھر آواز دیتی ہے کوئی ایسا بندہ جس نے سارا دن گناہوں میں گزارا، جس نے سارا دن بدکاری میں گزارا، بے حیائی میں گزارا، گناہوں میں گزارا، جھوٹ میں گزارا، تو رات کے وقت میری بارگاہ میں آ کے وہ سجدہ کر لے، میری بارگاہ میں آ کے توبہ کر لے، اگر اس کی آنکھ میں ایک آنسو بھی آ جائے تو میں اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ اللہ تو اپنے بندوں کو بلا کے کہہ رہا ہے کہ میرے در پہ آؤ، میرے پاس آؤ، میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا، میں تمہاری خطاؤں کو معاف کروں گا۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص جس نے 99 قتل کیے تھے، اس کے دل میں جب خیال آیا کہ میں توبہ کروں، تو اس نے ایک عالم کے پاس گیا تو اس سے پوچھا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے 99 لوگوں کا میں نے قتل کیا ہے، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ تو اس عالم نے کہا کہ نہیں ہو سکتی، کہ تم نے اتنا گناہ کیا ہے، تم نے اتنے زیادہ لوگوں کو قتل کیا ہے، تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی۔ تو اس شخص نے کیا کیا؟ اس شخص نے اس عالم کا بھی قتل کر دیا، 100 لوگ جو تھے اس نے کمپلیٹ کر لیے، مکمل کر لیے۔ تو وہ چلا، جب رستے میں چل رہا تھا ایک اور عالم کے پاس آنے کے لیے، جب معافی کی طلب سے چل رہا تھا، تو اسی وقت اسے موت آ جاتی ہے۔ جب موت آتی ہے تو عذاب کے فرشتے اور رحمت کے فرشتے دونوں آ جاتے ہیں، توبہ کا ارادہ لے کے چلا تھا، دونوں فرشتے آ جاتے ہیں، تو عذاب اور جو رحمت کے فرشتے ہیں نا، ان کا آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کو حکم ملتا ہے کہ جتنا سفر وہ برائی سے کر کے نیکی کی طرف آ رہا تھا، تو سفر کی پیمائش کی جائے، جس سائڈ کا سفر زیادہ ہوگا، اگر برائی کا زیادہ ہے تو برائی والے جو ہیں فرشتے اس کو لے کے جائیں گے، گناہ عذاب والے، اور اگر اس کا سفر جو ہے نیکی کی طرف زیادہ تھا تو جو ہے عذاب کے فرشتے نہیں، دوسرے فرشتے اس کو لے کے جائیں گے۔ تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا جو گناہوں والی تھی کہ تو سمٹ جا، اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا
کہ جو گناہوں والی تھی کہ تو پھیل جا، اور جو نیکیوں والی تھی کہ تو سمٹ جا۔ اور جب زمین سمٹ گئی تو فرشتوں نے پیمائش کی، تو جو نیکیوں والی جو زمین تھی اس کی طرف اس نے سفر زیادہ کیا ہوا تھا، تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، تمام خطاؤں کو معاف کر دیا، اس کی تمام بدکاریوں کو معاف کر دیا۔ تو آج اپنی طرف سے لوگ بنا لیتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہے تو یہ عذاب الہی کا شکار ہے۔ جتنے حضرت ایوب اللہ کے نبی تھے تو ان کی آل اولاد ختم ہو گئی، باغات جل گئے، بیویاں چھوڑ کے چلی گئی، جسم کے اندر کہنا نہیں چاہیے، نبی کی شان میں یہ گستاخی ہوتی ہے کہ بہت سی بیماریاں آ گئیں۔ میں زیادہ وضاحت نہیں کرنا چاہتی کیونکہ نبی کی شان ہے، یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کو اتنی تکلیفیں دے رہا ہے اور نبی اس پہ صبر بھی کر رہے ہیں، شکر بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ میرے بندے ہیں جو میری ہر رضا میں راضی ہیں۔ تو ہم اپنی طرف سے اپنا دین بنا لیتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے لوگوں کا سوچ لیتے ہیں کہ اس بندے کو رزق نہیں مل رہا تو یہ تو گنہگار ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ جنگ میں گئے تو جنگ میں آپ نے اپنے پیٹ پہ پتھر کو باندھا ہوا تھا بھوک کی وجہ سے، تو ایک صحابی آ کر یا رسول اللہ میں نے پتھر باندھا ہوا ہے، سرکار نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ تو یہ ہم اپنی طرف سے سوچ لیتے ہیں فلاں گنہگار ہے، فلاں خطا کار ہے، فلاں سیاہکار ہے۔ تو جو لوگ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔